فیصلہ محفوظ کر لیا گیا, آپ کی بات آخر کار سنی گئی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آج ضمانت کے اوپر تو آج کوئی دلائل اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا کہ ضمانت پہ ہم نے اپنے مکمل دلائل لیے یا عدالت نے سنے. ابھی تو بات کہیں پیچھے ہی رکی ہوئی ہے اور پھنسی ہوئی ہے, اور کافی دنوں سے پھنسی ہوئی ہے. اور جو وہ رکی ہوئی ہے, سرکار ہر دفعہ کوئی تاریخ لینے کا حربہ استعمال کرتی ہے. آج انہوں نے یہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جس پر فیصلہ محفوظ ہے کہ جو پولی گرافی ٹیسٹ اور فورینزک کی ٹیم تھی وہ اڈیالہ جیل گئی, اور اڈیالہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی, جو کہ بڑی عجیب بات ہے. ایسا نہیں ہوا. وہ ٹیم جو ہے وہ اندر آئی, انہوں نے کہا آپ کا جو جواب ہے آپ وہ لکھ کر دے دیں. عمران خان صاحب 1.5-2 گھنٹے انتظار کرتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے 3 وجوہات بتائیں کہ میں ان ٹیسٹوں کو کیوں انکار کرتا ہوں. ان کا آپ کا موقف سازش کا 3 گواہوں پہ مشتمل تھا. آج 2-2.5 سال کے بعد جب اتنا کچھ برج کے نیچے سے, جسے کہتے ہیں نا مچ واٹر ہیز پاسڈ انڈر دا برج, آج اس بلیٹڈ سٹیج پر 2-2.5 سالوں کے بعد ان ٹیسٹوں کا کوئی جواز نہیں بنتا. پولی گرافی ٹیسٹ کی کوئی ایویڈینشلی ویلیو بھی نہیں ہوتی, اور اس کو بدنیتی سے سرکار لینا چاہ رہی ہے ان ٹیسٹوں کو. سو مینلی ATC کورٹ نے دوبارہ یہ حکم دیا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ روبرو تفتیشی جو ہے وہ مل لے عمران خان صاحب سے, اور عمران خان صاحب اسے شاید تفتیشی ان کو قائل کر لے کہ وہ یہ ٹیسٹ دیں. تب تک جج صاحب نے 9 جون تک, شاکنگ بات یہ ہے کہ اگر جج صاحب کی حکم عدولی ہوئی اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو نہیں ملوایا فورینزکس کی ٹیم کو, تو جج صاحب کو بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف, نہ کہ یہ کہ 9 جون تک آپ دوبارہ وہاں چلے جائیں اور 9 جون تک. سو مقصد صرف ایک ہی ہے. انہی جج صاحب کا پہلے ریمانڈ آرڈر ود فل فورس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈسمس کر چکی ہے. آج جج صاحب نے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب کے انکار سے کیا اثرات نہیں آپ کے اس مقدمے پہ یا ضمانت کی اپلیکیشن پر ہوں گے, جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ آلریڈی ان بیانوں کو سن چکی ہے, اور ان بیانوں کو مفصل ایکسٹینسو ہیئرنگ کے بعد انہوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں. کسی کو انہوں نے اکسایا نہیں, کسی کو انہوں نے انسائٹ نہیں کیا. 109 کے جرم کا دور تک اس میں کوئی جو ایلیمنٹ وہ نہیں پایا جاتا تھا. تو وہ تمام سٹیٹمنٹس لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ آلریڈی ریجیکٹ کر چکا ہے, اور ریمانڈ عمران خان صاحب کا دینے سے انکار کر چکا ہے. سو اگر عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے ان ٹیسٹوں سے اسٹیج پر, تو ہم اس کے بغیر ہی ہم ریڈی ہیں پروسیڈ کرنے کے لیے. اور ایویڈنس اتنا موجود ہے جس کے اوپر ان کی 21 ضمانتیں عمران خان صاحب کی ہو چکی ہیں, اور وہ 21 ضمانتیں سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی, اور وہ 21 ضمانتیں میں سرکار کی کوئی ایک بھی درخواست ایکسیپٹ نہیں ہوئی, بیل ان کی ریکال نہیں ہوئی, بیل ان کی ریجیکٹ نہیں ہوئی. ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ عمران خان صاحب کے آخری 8 مقدمات جو ہیں, آخری 8 مقدمات کو سن لے اور کوئی فیصلہ دے. یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ملزم انکار کر دے کہ میں نے اپنا ٹیسٹ نہیں کروانا, تو پھر اس پر قانون کیا کہتا ہے, کیا وہ کارروائی وہاں پر رک جائے گی یا آگے بڑھے گی؟ اس پہ آپ نا اوپینین لینا ہے تو کچھ اور لوگوں سے آپ اوپینین لیں, میرے سے اوپینین نہ لیں. یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا پولی گرافی ٹیسٹ کہ مشین بتائے سچ جھوٹ کا, اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو, اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. نہ پاکستان میں یہ ایمرج ہوا ہے, نہ اس کا ذکر CRPC میں, نہ اس کا ذکر قانون شہادت میں. یہ ایک نئے ٹیسٹ ہیں. اس کے اوپر ابھی لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب علی ضیاء باجوہ صاحب ایک بینچ پریزائڈ کر رہے ہیں کہ اس کی ویلیو اور وقت کیا ہے اس ٹیسٹ کی, اور اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. وہ لوازمات جب تک پورے نہ ہوں یہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتے. تو سلمان صاحب یہ بتا دیں اس سے پہلے بھی کسی سیاستدان دیکھ رہے ہیں آج کی کارروائی کے بعد کیا opinion ہے؟ جس طرح سرکار کی درخواستیں ایکسیپٹ ہوتی جا رہی ہیں اور سرکار کو موقع پہ موقع ملتا جا رہا ہے, ہمارے پاس ایک یہ ہفتہ آخری رہ گیا. یہ سارے کا سارا دار و مدار ڈویژنل بینچ کے بھی کے آرڈر پہ ہے کہ وہ اپنے آرڈر میں کیا کرتے ہیں. جو ضمانتیں نومبر 2024 سے ڈسمس ہوئی ہیں, جنوری سے فائلڈ ہیں, اور ہر دفعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی قانونی ٹیم آئی ہوئی آرگیو کرنے کے لیے, اسسٹ کرنے کے لیے. سرکار میدان سے ہمیشہ بھاگتی ہے, آج بھی بھاگنے کو تیار ہے, کھڑے نہیں ہونا. توقع کیا کر رہے ہیں؟ تو کیوں نہیں کھڑا ہونا چاہ رہے؟ کیونکہ جو ان کا ایویڈنس ہے وہ تمام ایویڈنس کلیپس ہو چکا ہے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ عدالتوں کے آگے رکھا جائے. سو بلا وجہ کا ایک مقدمہ ہے جو رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ بات میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ قانونی ٹیم نے
लीगल जितने मुकदमे थे वो अब ख़त्म कर दिए हुए हैं। अब कोई पॉलिटिकल टीम कोई देखे कि इसमें क्या हो सकता है, इस मौसम में इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कैसे आ एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब जैसा कि आपने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर ऐसे एप्लीकेशंस फाइल करने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ डिले और इस स्टेज पर कोई झूठा एविडेंस क्रिएट करना ताकि इमरान खान साहब की ज़मानत को मज़ीद उल्तवा का शिकार हो। जबकि हमने आज कहा कि आप उस एविडेंस को प्लीज़ कंसिडर करें, देखें, और अगर आपको उसमें अंदर कोई ऐसा मवाद नज़र आता है और मिलता है तो आप उसको ज़रूर रीड करें अगेंस्ट माय क्लाइंट। तो हमारी तरफ से तो बड़ी खुली बात है कि वो एविडेंस इस काबिल ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, लाहौर हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। थैंक